سورہ انعام کا دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بیمار کے پاس سورہ انعام تلاوت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان کی چچا زاد بہن لگتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور وحی کے نازل ہونے کی شدت اس قدر تھی کہ محسوس ہی ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہیں تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے اس اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اس قدر بوجھ تھا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس کے بارے میں یہ ذہن نشین رہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ یہ پوری سورت نازل کی گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سورت نازل کی گئی تو 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور اس کے بعد سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات اپنے اسی مقام پر بیٹھے ہوئے تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرشتے اس بندے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے، وہ اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں اور تسبیح و تحمید کرتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پہلی شروع کی 3 آیات صرف 4 لائنوں پر مبنی ہیں، اگر اس کو یاد کر لیا جائے اور فجر کی نماز کے بعد باجماعت نماز ادا کر کے اس کو تلاوت کیا جائے تو یقیناً بہت بڑا اجر ہے کہ 70 فرشتے متعین کرنا اور ہر فرشتہ اپنی طرف سے تسبیح و تحمید کرے اور اس کا اجر قیامت تک اس بندے کے لیے مقدر کر دیا جائے تو بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں جہاں پر اور بڑے مشہور واقعات ذکر ہوئے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور واقعہ جو ان کے چچا آزر کے ساتھ تھا، اور وہ جس کے اندر اشارہ کیا گیا سورج کو معبود بنانے کے حوالے سے، ستاروں کو معبود بنانے کے حوالے سے اور چاند کو معبود بنانے کے حوالے سے، تو یہ ایک تعلیم دینے کا اشارہ تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ قوم کے لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق ہرگز نہیں ہے، سکھانے کے لیے، چونکہ وہ لوگ بعض ان میں سے ایسے تھے جو سورج کی عبادت کرتے تھے، بعض چاند کی عبادت، بعض ستاروں کی عبادت کرتے تھے، تو جب ستارہ آسمان پر طلوع ہوا تو ان کو سکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا معبود ہے۔ تو جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ تو زوال پذیر ہے۔ پھر اس کے بعد چاند طلوع ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں چاند کو اپنا معبود کہتا ہوں، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی غروب ہونے والا ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، کہ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اسی طرح جب سورج طلوع ہوا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، سورج نکلا تو چونکہ بہت بڑا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ہے اور یہی ہمارا رب ہوگا۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، آپ نے فرمایا کہ میری قوم یہ جو تم شرک کرتے ہو نا، میں ان سب چیزوں سے بری ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ بھی جب ستارہ بھی آپ کا معبود نہیں ہے، چاند بھی آپ کا معبود نہیں ہے، سورج بھی آپ کا معبود نہیں ہے، تو پھر آپ کا معبود ہے کون؟ اب کس کی عبادت کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ساری توجہ اور اپنی سمت اس رب کی طرف متعین کرتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا۔ یہ ان کے ساتھ تبلیغ کرنے کا ایک انداز تھا، چونکہ آزر جو آپ کا چچا کہلاتا تھا، اس کے شروع میں ذکر کیا نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو جب آپ نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟
انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری پوری قوم کو گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ تو اصل میں آپ کے والد جو تھے ان کا نام تعرق تھا، اور آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کرتے تھے اور چچی کے لیے ماں کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس کے اندر معجم الکبیر کی بڑی مشہور روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھیں، حضرت عقیل بھی انہیں کے بیٹے تھے، اور حضرت ام ہانی جو تھی وہ بھی انہیں کی بیٹی تھی۔ وہ ام ہانی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تھے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے۔ یہ حضرت علی کی ہمشیرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں، ابو طالب کی اور فاطمہ بنت اسد کی بیٹی تھیں۔ حضرت امام جعفر کی، حضرت امام عقیل کی یہ ہمشیرہ تھیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کے پاس گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب ذوالجلال، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اور پھر آگے خود فرمایا یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوصاف بیان کیے کہ اے میری ماں، تو خود بھوکی رہی اور مجھے کھلاتی رہی، اے میری ماں تو نے خود پرانا لباس پہنا اور مجھے نیا لباس پہناتی رہی، اے میری ماں تو خود ننگی زمین پر سوتی رہی اور مجھے اچھا بستر دیتی رہی۔ یہ ان دعاؤں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد کیا، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب ذوالجلال، میری ماں تیری بارگاہ میں آ رہی ہے، تو میری ماں کے ساتھ اپنی شفقت اور اپنی رحمت والا سلوک کرنا۔ پھر جب ان کو غسل دے دیا گیا اور ان کی قبر تیار کی گئی، حضرت ابو ایوب انصاری کو، حضرت فاروق اعظم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا قبر تیار کرنے کا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر میں خود تشریف لے کر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں لیٹ گئے، اور لیٹ کر حضور نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب ذوالجلال، یہ میری ماں ہے، تیرے پاس آ رہی ہے، تجھے میرے نبی رحمت ہونے کا وسیلہ ان کے ساتھ رحمت بھرا سلوک کرنا۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ قمیص اتار کر اپنے گھر والوں کو دی، فرمایا کہ میری ماں کو اس کے ساتھ کفن دیا جائے۔ تو جب تدفین ہو گئی تو صحابہ کرام نے اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور، آپ نے آج بڑا عجیب معاملہ کیا ہے، آج سے پہلے ہم نے یہ معاملہ ہوتے نہیں دیکھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر شفقت کرنے والی میری یہ ماں تو تھی، اس نے سب سے زیادہ میرے ساتھ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ اختیار کیا تھا، تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ تو عرب کے اندر دستور تھا کہ وہ چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ذکر کیا، اور قرآن نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، آپ نے اپنے چچا سے یہ بات کی۔ تو اس کے اندر بھی روایت کے اندر آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزر نے بت دیا اور کہا کہ اس کو جا کے بازار میں بیچ کر آؤ۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بت لے کر روانہ ہوئے، اور باہر گلی میں جا کے اس کو لٹا دیا، ایک رسی لی اس کے گلے میں باندھی اور گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ جا کر آپ نے ایک نالی کے اوپر اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ پانی پی۔ لوگ آ گئے، لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ ابراہیم، تجھے پتہ ہے کہ یہ بت ہیں، یہ بے جان ہے، یہ پانی نہیں پی سکتے، اور تم ان کے ساتھ اتنی بد اخلاقی کر رہے ہو کہ ان کو گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹ رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو خود پانی نہیں پی سکتا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ وہ تمہارا معبود تو نہیں ہو سکتا، معبود بنانے کے لیے اس رب کی طرف آؤ جس نے سب کو تخلیق فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشہور واقعہ بھی اسی سورہ الانعام کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اس کے آخر میں اللہ رب العالمین نے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی حلت اور حرمت کے بارے میں ذکر کیا، بلکہ ایک بڑی اہم ترین آیت مبارکہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی نا، فَلَمَّا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیکی لے کر آئے گا، اللہ رب العالمین اس کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، اس کو زیادہ اجر عطا فرمایا، اس سے بھی زیادہ اجر دے ہمیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا،
کہ جو شخص کوئی ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں کرے گا اللہ اس کو 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص کوئی برائی لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ صرف وہی برائی رکھے گا، اس کو 10 برائیاں نہیں ملیں گی۔ حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں تو ایک گناہ کے بدلے میں 10 گناہ بھی ہونے چاہیے، لیکن یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ایک نیکی کے بدلے میں نیکی عطا فرمائی، لیکن برائی کے بدلے میں صرف وہی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔